اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومہر مثلها من قوم ابیہا وقت العقد ای یثبت مہر مثلها ثم بینہ بقولہ مہر مثلها فیراد بالاول المعنى المصطلح شرعا وبالثانی المعنى اللغوی اے مہر امرأۃ مماثلۃ لها وہی من قوم ابیہا ثم بینا ما به المماثلۃ بقولہ سنا وجمالا ومالا وعقلا ودینا وبلدا وعصرا وبکارتا وثیابتا۔ دیکھیے، آپ نے اس سے پہلے کئی ایک دفعہ مہر مثل پڑھا کہ اگر وطی سے پہلے طلاق دے دی گئی تو عورت کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل ہے کیا، اس کو آج آپ کتاب میں پڑھیے۔ ویسے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ بار بار بتا چکا ہوں۔ متن میں دیکھیے آج ومہر مثلها، اور مہر مثل عورت کا بوقت عقد اس کے باپ کی قوم کی ہم مثل عورت سے اعتبار کیا جائے گا۔ مہر مثل عورت کا بوقت عقد اس کے باپ کی قوم کی ہم مثل عورت سے اعتبار کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اے یثبت مہر مثلها، یعنی نکاح فاسد وغیرہ میں عورت کا مہر مثل لازم ہوگا، ہے نا؟ عورت کے لیے مہر مثل لازم ہو۔ ثم بینہ بقولہ، پھر مصنف علیہ رحمٰن نے مہر مثل کی وضاحت کی اپنے قول مہر مثلها فرما کر۔ مہر مثل نکاح فاسد وغیرہ میں ثابت ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، تو مصنف علیہ رحمٰن نے اپنے قول مہر مثلها سے مہر مثل کی وضاحت فرمائی۔ ٹھیک ہے؟ فیراد بالاول المعنى المصطلح، تو پہلے لفظ بین سطور نیچے لکھا ہے اے مہر المثل الاول، مہر مثلیہ دو مرتبہ ہے نا، تو پہلا جو مہر مثلیہ ہے اس سے معنی اصطلاحی مراد لیے، اس سے پہلے مہر مثلیہ سے معنی اصطلاحی شرعی مراد لیے، وبالثانی المعنی اللغوی، اور دوسرے سے معنی لغوی مراد لیے۔ ٹھیک ہے؟ پہلے مہر مثلہ سے مہر اصطلاحی شرعی،
اور دوسرے سے مہر کیا مطلب؟ اے مہر امرأۃ مماثلۃ لہا، یعنی مہر مثل سے مراد اس عورت کا مہر ہے جو اس کے باپ کی قوم میں سے اس کے ہم مثل اور مشابہ ہے۔ قوم کے ہم مثل اور مشابہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ نکاح فاسد وغیرہ میں مہر مثل واجب ہوگا، تو مہر مثل سے مراد کیا ہے اس کو اس عبارت سے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ پہلا جو مہر و مثل ہے اس سے مراد شرعی مہر ہے نا، اور دوسرے سے مراد لغوی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اس کے باپ کے قوم میں، یعنی ان کے باپ کے خاندان میں جو عورتیں ہیں انہی کی طرح، تو جو مہر ان کا ہوا ہے وہی مہر ان کا ہوگا، جو مہر پھوپھی کا ہوا ہے وہی مہر بھتیجی کا ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی چند چیزوں کا اعتبار ہے۔ اگر پھوپھی ان کی عالمہ نہیں تھی، ان کی پھوپھی خوبصورت نہیں تھی، بھتیجی آپ لوگوں کی طرح عالمہ، فاضلہ، قاریہ، مفتیہ سب ہے، پلس ملکہ حسن و جمال بھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو کیا اب اس عالمہ، فاضلہ، متقیہ، عابدہ، زاہدہ ملکہ حسن و جمال کا اتنا ہی مہر ہوگا جتنا مہر کہ ان کی جاہلہ پھوپھی کا تھا؟ نہیں، پھر اس میں الگ ہو جائے گا۔ تو چند چیزوں کا بھی اس میں اعتبار ہے، اس کو آگے بیان فرماتے ہیں۔ ثم بجنا ما به المماثلۃ بقولہ عقلا و کیا کہتے ہیں بقولہ سنا و جمالا۔ پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے ان باتوں کو بیان کیا جن میں مشابہت، مماثلت کا اعتبار ہے۔ پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے ان باتوں کو بیان کیا جن میں مماثلت، مشابہت کا اعتبار ہے۔ ہم مثل ہونے کا اعتبار کن چیزوں میں ہے؟ پھر ان چیزوں کو مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا۔ اپنے قول سنن و جمالن و مالن، اپنے قول عمر میں اور جمال میں، یعنی حسن و جمال میں اور مال میں اور عقل میں اور دین میں اور شہر میں و عصراً زمانہ میں و بکارتاً بکارت میں اور سیب ہونے میں، یہ ہم مثل، مہر مثل کب ہوگا؟ جب دونوں عمر میں ہم مثل ہو، حسن و جمال میں ایک طرح ہو، مالداری میں ایک طرح ہو،
عقل و دیانت میں ایک طرح ہو، شہر ایک ہو، زمانہ ایک ہو، اور دونوں باقرہ ہو یا دونوں سیبہ ہو۔ پھوپھی کی شادی ہوئی تھی، وہ سیبہ تھی، وہ بیوہ تھی، مطلقہ تھی، دوسری مرتبہ اس کی شادی ہوئی تو اس کا مہر تو ظاہر سی بات ہے کم ہوگا۔ اب یہاں بھتیجی ماشاءاللہ ہے، ہر طرح سے سبحان اللہ ہے، تو کیا اب اس کا مہر اسی کے برابر ہوگا؟ نہیں، بلکہ الگ ہوگا۔ تو مہر مثل میں ان چند چیزوں کا بھی اعتبار ہے، ان چیزوں کا بھی اعتبار جی۔ اس میں سب میں حاشیہ لگا ہوا ہے، سنن میں 4 نمبر حاشیہ ہے، پھر جماعت 5 نمبر حاشیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سنن میں جو عبارت ہے نا، حاشیہ ہے نا، اس کا خلاصہ یہ کہ بہت زیادہ فرق نہ ہو، اگر تھوڑا بہت فرق ہے تو پھر وہ ہم مثل ہے۔ جمال میں بھی وہی لکھا ہے کہ بہت زیادہ فرق نہ ہو، درمیانی کا اعتبار ہے، اور مال میں بھی ایسا مالداری اور غریبی کا اعتبار نہیں ہے، درمیانی کا اعتبار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر دونوں درمیانی ہے تو پھر ایک دوسرے کے مشابہ ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ سب حسن و جمال میں تو ایک طرح نہیں ہوں گے نا، سب عمر میں تو ایک طرح نہیں ہوں گے نا۔ اب پھوپھی کی شادی ہوئی تھی 25 سال میں، یہاں بھتیجی اتنی حسن و جمال کی ملکہ ہے ماشاءاللہ کہ ابھی 18 سال کو پہنچی نہیں کہ بس ٹوٹ پڑے ہیں لوگ جلدی سے، ہے کہ نہیں؟ تو درمیانی کا اعتبار ہوگا، کیونکہ سب برابر تو ہوں گے نہیں، سب عقل و ذہانت میں ایک ہی طرح ہو ایسا تو نہیں ہوگا، کوئی اعلیٰ ہوتے ہیں، کوئی اوسط ہوتے ہیں، کوئی ادنا درجہ کے ہوتے ہیں، تو اوسط درجہ کا لحاظ رکھا جائے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ عصراً، بلدن، شہر اور زمانہ یہ بھی ایک ہو، کیونکہ اگر برابر کی عورت باپ کے قوم سے تو ہو لیکن جگہ یا زمانہ کا اختلاف ہو تو اس کے مہر کو مہر مثل قرار نہیں دیا جائے گا جی، کیونکہ اختلاف مقام اور زمانہ سے عادتاً مہر کی مقدار اور معیار کی کثرت و قلت میں بھی اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں آج سے 20 سال پہلے آپ کی پھوپھی کی شادی ہوئی تھی، 20 سال بعد اب آپ کی ہونے والی ہے، تو آپ کی پھوپھی کا مہر 20 سال پہلے تو پیسے کی بڑی اہمیت تھی، اس وقت 100 روپیہ بھی بہت مانا جاتا تھا، آج 1000 روپیہ بھی کچھ معنی نہیں رکھتا ہے۔ مہنگائی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کیا 20 سال پہلے ہندا کی پھوپھی کا نکاح جتنے میں ہوا تھا آج ہندا کا نکاح اتنے میں ہوگا؟ نہیں، زمانے کا بھی اعتبار ہوگا، شہر کا بھی اعتبار ہوگا۔ ہمارے یہاں بنگال میں اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں بہت زیادہ مہر باندھتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ سے کم میں کوئی مہر ہوتا نہیں، حیثیت مطابق 10 لاکھ تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہاں گجرات میں 786 میں نکاح ہوتا ہے، 5000 میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں اچھا ہے ہاں ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی حیثیت کا اعتبار ہونا چاہیے۔ محترمہ اتنی بھی سستی نہیں کہ 786 میں اپنے آپ کو حوالے کر دے، کم سے کم 10 درہم ہے، آج کے ڈیٹ میں کم سے کم 5000 ہونا چاہیے، مگر یہاں 786 روپے مہر بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی ادھار، باقی اللہ رحم فرمائے، لاکھوں روپے ادھر ادھر میں پٹاخے میں ڈی جے میں خرچ اور دین مہر ادھار، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے بنگال، بہار، یو پی میں دین مہر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے مطلقات بہت کم پائی جاتی ہیں۔ طلاق دینے سے پہلے 100 مرتبہ محترم کو سوچنا ہوگا کہ اتنا دین مہر کیسے ادا کروں گا، اور یہاں 786 5000 میں ہو جاتا ہے، دے دو رخصت، تو ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو ان تمام چیزوں کا اعتبار ہے،
بکارت کا یعنی باقرہ ہے کہ سیبہ، اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ ہم مثل ہوگا اور نکاح فاسد میں مہر مثل قرار پائے گا۔ سمجھ شریف میں پوری بات آ گئی ماشاءاللہ۔ یہ فَإِن لَمْ تُوجَدْ مِنْهُمْ فَمِنَ الْأَجَانِبِ لَا مَهْرُ أُمِّهَا وَخَالَتِهَا إِلَّا إِذَا كَانَتَا مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا۔ شانتی سے اچھے سے اس کو بھی سمجھتے چلیے کیا فرماتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ پھر اگر باپ کی قوم سے کوئی ان صفتوں کے ساتھ نہ ملی، پھر اگر باپ کی قوم سے ان صفتوں کے ساتھ کوئی نہ ملے، یعنی سب الگ الگ ہیں، اس طرح کی کوئی دوسری عورت نہیں ہے، آپ اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ کہ آپ کے والد صاحب کے قوم میں تو اس طرح کبھی ہوئی بھی نہیں تھی، اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھے سے نوازا، دیکھیے اچھے بھی ہیں اور عالمہ بھی بن رہے ہیں، ماشاءاللہ فاضلہ بھی بن رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو لڑکیوں کا ادارہ ہی نہیں تھا، تو ہماری خالائیں ہماری پھوپھیاں کہاں سے عالمہ بنتی؟ اب ترقی یافتہ دور میں الحمدللہ آپ خوش نصیب لوگ بہت سارا کچھ حاصل کر رہے ہیں، ہے نا؟ ورنہ پرانے دور میں جائیے تو انگوٹھا چھاپ ملتی ہے، مگر اخلاق کی بڑی دھنی ہے وہ لوگ۔ آپ لوگ پڑھے لکھے بھی کچھ الگ بن گئے، وہ لوگ بغیر پڑھے لکھے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ اندھیرا ہی اچھا تھا کہ قدم راہ پر تھے۔ بہرحال تو اب ان کے باپ کی قوم میں اس طرح کی کوئی عورت نہیں مل رہی، یہ تمام صفات نہیں مل رہی ہیں، تو کیا کرے؟ فَمِنَ الْأَجَانِبِ، تو دوسری اجنبی عورتوں سے اعتبار کریں گے، دوسری اجنبی عورتوں سے اعتبار کریں گے۔ بھائی ان کے باپ کے قوم میں نہیں ہے، ان کے باپ کے خاندان میں نہیں ہے، ان کے گاؤں میں، ان کے اڑوس پڑوس میں تو کوئی اس طرح کی ہے۔ یہ آج بھی جب نکاح کا رجسٹر لے جایا جاتا ہے، دین مہر کتنا باندھے تو کہتے امام صاحب پیچھے ورق پلٹیے تو، اور لوگوں کا کتنا آپ نے باندھا ہے، اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ لا مہر امی، ہاں، اور ماں اور خالہ کے مہر سے مہر مثل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ماں اور خالہ کے مہر سے مہر مثل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، الا اذا کانتا من قوم ابیہا، مگر جب ماں اور خالہ اس کے باپ کی قوم سے ہو، باپ کے قوم سے ہو، اس کے باپ ہی کے خاندان سے ہو۔ کوئی اپنے چاچا کی لڑکی کو شادی نہیں کرتے ہیں، تو چاچا کی لڑکی تو اپنے باپ ہی کے خاندان سے ہوئی نا، جی تو وہی تو کہہ رہے ہیں، مگر کیا کہتے ہیں، جبکہ ماں اور خالہ اس کے باپ کی قوم سے ہو۔ اذا کانت امہا بنت عم ابیہا، یعنی جب اس کی ماں اس کے باپ کے چچا کی بیٹی ہو، جبکہ اس کی ماں اس کے باپ کے چچا کی بیٹی ہو، یعنی محترمہ آپ ہیں، آپ کے والد صاحب نے اپنے چاچا ہی کی بیٹی کو اپنی شریک حیات بنایا ہے، تو آپ کی ماں آپ کے باپ ہی کے قوم سے ہوئی، لہذا اب آپ کی ماں اور خالہ کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔